آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں نا بچیوں کے ساتھ زنا کے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ ان وجوہات پر عمل کر لے تو بہت زیادہ جو ہے انسان نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ بچیوں کے حوالے سے خاص کر کہ بچیوں کی حفاظت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ بچی کو کسی مرد ٹیچر سے یا کسی قاری صاحب سے مت پڑھائیں۔ قرآن پڑھانا ہے، اسکول کی تعلیم ہے تو ان کے لیے فیمیل ٹیچر کو جو ہے آپ انتظام کریں کہ بچی جو ہے استانی کے پاس ہی پڑھے گی، مرد کے پاس نہیں پڑھے گی، کیونکہ انسان ہے کسی وقت بھی بھٹک سکتا ہے، کسی وقت بھی بہک سکتا ہے، پھسل سکتا ہے۔ شیطان تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، انہ یجری کمجرى الدم، رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے نالیوں میں خون کی طرح۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ بندوبست کریں کہ اپنی بچی کو کسی فیمیل ٹیچر سے پڑھوائیں، قاری یا ٹیچر سے نہ پڑھوائیں۔ پھر یہ کریں کہ جب بچی بڑی لگنے لگے تو اس کو کبھی دکان پر مت بھیجیں۔ بچی تو چیز لے کے آ دکان سے، تو یہ خرید کے کر کے آ، اس معاملے میں بھی کوئی چھوٹ مت دیں، بچی کو دکان پر نہ بھیجیں۔ پھر یہ کرتے ہیں والدین کے بچیوں کو تنگ لباس پہنا دیتے ہیں، بچیوں کو جو ہے پینٹ شرٹ پہنا دی، ابھی تو بچی ہے، بڑی ہو کر پردہ کر لے گی۔ سب سے غلط بات یہی، غلط کام کی ابتدا یہیں سے ہوتی۔ بھائی بچی کو بچپن سے ہی جو تربیت دیں کہ بڑی ہو کر وہ ویسے ہی کرے گی۔ درخت کی شاخ چھوٹی جو ہوتی ہے جدھر مڑ جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے جب ٹوٹ جاتی ہے، مڑتی نہیں۔ پھر بڑے ہو کر ہوتے ہیں بیٹی پردہ نہیں کرتی۔ بیٹی پردہ کیسے کرے جب بچپن میں تو نے اس کو پینٹ شرٹ پہنا کے اس کی تربیت کی؟ تو تنگ لباس نہ ان کو پہنائے ہیں، اور تنگ لباس پہنا کر پھر باہر نکالنا یہ بہت جو ہے غلط بات ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر بدصورتی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ کریں کہ جو گھر کے اندر عورت ہے، بچی کو، بیٹی کو تو عورت بھی نہلاتی ہے، بیٹے کو بھی، چھوٹے کو وہی ماں ہی نہلاتی ہے، تو آپ بچی کو جب خاص کر نہلا رہی ہوں تو اس وقت کیا کریں، کسی مرد کے سامنے، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، نہ نہلائیں۔ باپ کے سامنے بھی بچی کو نہ نہلائیں، بلکہ غسل خانے کے اندر لے جائیں، وہاں جا کر ان کو کیا ہے نہلائیں، اور اس کے بعد کپڑے ان کو پہنا کر پھر واپس لائیں۔ بچی کو بچپن کے اندر ہی اتنا میک اپ تھوپ دیتی ہیں جیسے وہ بڑی عورت لگنے لگ جاتی ہے۔ تو بچی کو بچیوں والا میک اپ کریں ہلکا سا، جس سے وہ بڑی عورت نہ نظر آئے۔ جب بڑی عورت نظر آئے گی تو انسان کی ہوس تو پھر اسی تلاش میں رہتی ہے، اسی ٹو میں رہتی ہے، کسی وقت بھی پھسل سکتا ہے۔ تو آپ اس کا اہتمام کریں۔ پھر یہ کریں کہ اگر کزن کوئی بالغ ہے، کہیں بچی کو باہر بھیجنا ہے تو بالغ کسی غیر محرم کے ساتھ اس کو مت بھیجیں۔ ہاں اگر مجبوری کے تحت بھیجنا ہے تو ایسا بندہ بچہ ساتھ بھیجیں جو درمیان میں بیٹھے اور پیچھے وہ لڑکی بیٹھے، پھر آپ لے کر جائیں۔ پھر بچیوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق کرنا، یا چاہے استاد ہے چاہے گھر کا کوئی بندہ ہے، ہاتھ کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ گدگدی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے، اور یہ بھی انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر بھائیوں کے اور بہنوں کے کمرے الگ ہونے چاہیے، اٹھک بیٹھک الگ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسی حالت میں ماں ہے، بہن ہے، بھائی پڑا ہوا ہے، جو انسان کے جو ہے نہیں دیکھنا چاہیے اس حالت کے اندر۔ انسان ہے، سوتے ہوئے کیا پتہ چلتا ہے کیا کیسا پڑا ہوا ہے انسان۔ تو اس لیے بہن بھائیوں کے کمرے، سونے کی جگہ الگ ہونی چاہیے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے، بچیاں آ رہی ہوتی ہیں، سارا آگے کر کے جن کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، غلط بات ہے۔ چاہے مہمان قریبی رشتہ داری کیوں نہیں ہے، چاہے دور کا ہے قریب کا ہے، بچیوں کو سر پہ ہاتھ نہیں رکھوانا چاہیے۔ آپ کے گھر کے بڑے افراد نے مل لیا بس کافی ہے، بچیاں اپنے سائڈ پر رہیں، پردے میں رہیں۔ تو اور بچی کو تو پردے میں رکھنا چاہیے، نہ کہ سب کے سامنے ظاہر کرتے پھریں۔ اور پھر بچیوں کو بچپن کے اندر ہی دوپٹہ کروانے کی مشق کروائی جائے کہ میری بیٹی دوپٹہ اوڑھنا ہے، چادر کیسے لینی ہے، پردہ کیسے کرنا ہے۔ جب بچی کو بچپن سے ہی آپ پردے کا عادی بنائیں گے تو بڑے ہو کر بچی خود بخود ہی پردہ کرے گی۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹی جو ہے پردہ کرو، یہ برقع کر لو، یہ کر لو، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کتنی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے بچیوں کی ایسی تربیت کی، اب ماشاءاللہ بڑی ہو کر بھی وہ پردہ کسی حال میں نہیں چھوڑتی۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پردہ ہی عزت ہے، ہمارا پردے میں رہنا ہی جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی راضی ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔